جنت کے پتے بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 5۔ ہمارے دھولا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔ آیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ بار کھولے بیٹھی تھی۔ وہ ویڈیو دفع کرو اسے، آؤ سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے، آؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ ارم کو پکڑے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ سامنے دو سنگل صوفوں پر ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی۔ بس بھابھی ہمیں تو اپنے جیسی ہی بچی چاہیے، باحیا، باپردہ، صوم و صلات کی پابند۔ وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی، بس بھابھی ہمیں تو اپنے جیسی ہی بچی چاہیے، باحیا، باپردہ، صوم و صلات کی پابند۔ وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی، ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے ارم جھکی نگاہوں سے سامنے ایک صوفے پر آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پر گرتے سلکی بال، گرے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، دوپٹہ کندھے پر ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھے پر اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کے لیے پسندیدگی کی جھلک اٹھی تھی۔ انہوں نے تائید انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ ارم سے مخاطب ہوئی۔ جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی نظروں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، بڑی جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفعتاً اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری فون نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں مصروف تھی، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کنکھیوں سے اس کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پر جھکا ہوا تھا۔ تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی۔ بھی چونک کر گردن اٹھائی، پھر واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا، کچھ اسکرین پر دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پر نظر ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی، پاؤں اوپر صوفے پر سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے، وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ شاید موبائل کمپنی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA لکھا رہا تھا۔ جانے کا پوز کا بٹن اس نے دبایا اور اشتہار وہی رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفعتاً دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلایا تھا؟ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس دن آئے تھے انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس نے اپنا سانس روکتا ہوا محسوس کیا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم ہی پیچھے ہٹ گئے۔ سائمہ بھابھی بھی اب بہت اپسیٹ تھی۔ مگر کچھ تو کہا ہوگا؟ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ ماں نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا، کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے گھروں پر وہی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اس کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔
وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی، ٹی وی اسکرین پر اب بھی اشتہار رکا ہوا تھا، وہ بس خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی اے۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی اے۔ وہ بے خیالی میں تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی اے۔ بجلی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لگا تھا۔ او خدایا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی۔ ارم! بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائڈ پر رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، وہ تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ اوہ آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا، کرنا ہی تھا۔ خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ ارے ارم، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹرڈ کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنا۔ یہ سب سائبر کرائمز کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ارم ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے۔ ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ پٹ اپنا موبائل نکالا۔ پی ٹی اے کو دروازہ بند کرو، میں ہیلپ لائن سے نمبر لیتی ہوں۔ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس طرح کے کیس کی سائبر کرائم یا کسی انٹیلیجنس کے سائبر سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سیویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس تو لے لیا، مگر اب وہ متذبذب بیٹھی تھی۔ والے بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا، وہ واقعی کرنا تو ہے۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تحمیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پر بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ وہ مشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ چمکتی اسکرین پر پرائیویٹ نمبر لکھا آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب ذرا خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلیمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ، جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں؟ آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے۔ آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانچی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن اور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ Is that right ma'am؟ وہ جو دم بخود سنتی جا رہی تھی بمشکل بول پائی۔ جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت مان تھا، نت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا رند گیا۔ احساس سے توہین سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا۔
تھینک یو میجر احمد. اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ فون رکھنے والی ہے تو وہ بول اٹھا. تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں, اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے. تعاون؟ کیسا تعاون؟ میڈم, آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی. آپ کو اس ویڈیو کو باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا. کیا؟ نہیں میں نہیں آ سکتی. وہ پریشانی سے ہکلا گئی. ارم بھی اس کا چہرہ دیکھنے لگی. پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا. ایسے سٹیپ فون پر نہیں لیے جا سکتے. اسے لگا وہ محفوظ سا مسکرا رہا تھا. مگر میں نہیں آ سکتی. اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی. اگر آپ کو آنا پڑے گا, میں گاڑی بھیج دیتا ہوں. نہیں. اچھا, خدا حافظ. اس نے جلدی سے فون بند کر دیا. پہاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل. اگر ابا یا تایا کو پتہ چل گیا تو ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ. میں تو پہلے کہہ رہی تھی یہ رپورٹ نہ کرو. پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی. اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا. اس ویڈیو سے زیادہ تو میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا تھا. یہ خیال پھر سارا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا. وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی. اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پر تھکا دینے والا سفر. وہ آج پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی, مگر یہاں علم ہوا کہ پاسپورٹ 14 جنوری کو ہی مل پائے گا, اور وہ ابھی 14 جنوری میں پورا ہفتہ باقی تھا. اسلام آباد میں کوئی تکنیکی مسئلہ تھا, اس لیے اسے پنڈی میں ہی اپلائی کرنا پڑا تھا. واپسی پر بھی اتنا ہی رش تھا. کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پر آئی تو مغرب چھا رہی تھی. سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سلسلہ بہت سست روی سے بہہ رہا تھا. سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے. اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا ہوا تھا. یکایک کوئی اس کی کھڑکی پر جھکا. سونیو, کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا. وہ وہی تھا ڈولی. ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمٹ آئی. اسے بھول گیا کہ کبھی ڈولی نے اس پر کوئی احسان بھی کیا تھا. ہٹو سامنے سے, وہ جھڑک کر بولی. وہ کھلی کھڑکی میں اس طرح ہاتھ جما کر کھڑا تھا وہ شیشہ اونچا کر ہی نہیں سکتی تھی. لو باجی, میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ غصہ کر رہی ہو. تاثرات ڈولی کے چہرے پر نہیں تھے. اس کے چہرے پر کراہیت بڑی معصومیت تھی. ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی. ہائے باجی, ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈولی نے میرا سر کھا لیا تھا. اس نے آواز پر سر گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پر ایک اور خواجہ سرا کھڑا تھا. ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ سرا صاف تھا. وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دیے کھڑا تھا. یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے. اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے. یہ جی میری بہن ہے پنکی. بڑا شوق تھا جی سے آپ سے ملنے کا. ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے. گیٹ لاسٹ. اس نے ہاتھ بڑھا کر شیشہ اونچا کرنا چاہا مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر رکھا. ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آ گئی تھی. اس کی کلائی پر ایک گلابی سرخ سا کانٹا بنا تھا, جیسے جلا ہوا ہو یا شاید برتھ مارک. ہٹو, آئی سے گیٹ لاسٹ. وہ عالم تیش میں شیشہ اوپر کرنے لگی مگر پنکی نے اس پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے. شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا. باجی ایسے نہ کرو پنکی نل, اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی. ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا تو وہ تیورا کر گھومی. اس نے ڈولی کو دھکا دیا اور لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹا تو اس نے جلدی سے شیشہ اوپر چڑھا دیا. اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی. وہ ہاتھ بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی لیکن وہ اڑ ہی گیا تھا. باجی جی, میں تو تانوں ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور تساں اس طرح کر رہے ہو. یہ جو ڈولی ہے نا, یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو مگر اقرار نہیں کرتی ہے. پنکی مصنوعی انداز میں بن کر بل رہا تھا.
پیچھے ڈولی شیشہ بجانے لگا تھا۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی نے لمحہ بھر کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا، پھر انگلیاں کھینچی۔ پنکی نے چونک کر دیکھا، پھر انگلیاں کھینچنی چاہی، مگر وہ مسلسل شیشہ اوپر کر رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھیں۔ او چھڈو باجی، او چھڈو باجی جی۔ دفعتاً پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پر گری تو اسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے باہر کھینچے۔ گاڑی آگے بگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا، اس کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا، اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پر موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی۔ پھر اس نے بیک ویو میرر میں دیکھا، وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈولی نے پنکی کا زخمی ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پر زور بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید اسے تھی کہ اب وہ ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف آئے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پر بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڈیز اس کی طرف اچھال دی۔ وہاں سب موجود تھے، تایا فرقان، داور بھائی، روہیل، اور ایک طرف ارم زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ دور کہیں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ نہیں، وہ ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا پر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب ان کا خون لینے پر تلے تھے۔ سلیمان صاحب آگے بڑھے اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بے حیا اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے، پھر ان سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں، ڈولی بول رہی تھی۔ السلام علیکم، ڈولی بول رہی تھی۔ ڈولی، پنکی، بے حیا۔ پنکی کی انگلیاں فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک خواب تھا۔ او خدایا، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں، بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ، اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ درج کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرنس پہ گاڑی بھیج دیں۔ شارپ۔ اوکے۔ اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک اس خوفناک خواب نے اسے سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ میجر احمد سے تو وہ نپٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ دودھ کا تناور درخت تھا۔ وہ اسے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ اے لائن قمیض، چوڑی دار پاجامہ، اوپر سٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستینیں ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آتی تھیں، اور کندھوں پر براؤن چھوٹی سی سٹال نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پر گر رہے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفعتاً اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔
9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پل ایک کار زن سے اس کے سامنے آ کر رکی، سیاہ پرانی مرسیڈیز اور کسی بت کی طرح سامنے دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا دی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس میں تھی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی کرسی اور میز جس پر اسے بٹھایا گیا۔ میز پر صرف ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی سکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک تھی۔ اس نے غور سے سکرین کو دیکھا۔ شیشہ دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر فروسٹڈ کیا جاتا ہے۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بمشکل ایک خاکہ بنا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ خاکی یونیفارم، سر پر کیپ، ٹیک لگا کر کرسی پر بیٹھا تھا۔ میز پر رکھی کوئی چیز انگلیوں پر گھماتا ہوا، شاید دیکھ بھی اسی کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھیں۔ واضح تھی تو بس ایک چیز، اس آفیسر کے گندمی چہرے کی دائیں طرف والے آدھے حصے پہ بدنما سی کالک، جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفعتاً وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ غالباً فون کا ریسیور تھا۔ ٹرن ٹرن، ایک دم حیا کے سامنے میز پر رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ شخص اسے کال کر رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد۔ وہی بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پر رکھے ایک ٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جس کے پرے آدھے جھلسے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی، اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پر سسٹم کھلا ہوا ہے، مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے ایسے مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ دیوار کے اس پار دھندلے منظر میں بیٹھے آفیسر کے سامنے بھی لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ تو وہ میجر احمد تھا، وہ سامنے کیوں نہیں آتا تھا؟ اور شہر کے ایک ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولے حیا، میں کلک کر دوں؟ اور وہ رپورٹ؟ سمجھے وہ درج ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں، تب جب مزید صبر نہیں ہوتا۔ جی۔ فون کو جکڑا، اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کلک کر دیں، بمشکل وہ کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا، شاید بٹن دبانے، اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ کر دیا۔ اوہ، تھینک یو میجر احمد۔ اس کا گلا رندنے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی۔ تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھی؟ ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی اور شادیوں پر ڈانس کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ پے در پہ سوال کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیو سرکولیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ۔ کیا اچھا لگتا ہے ہمارے ڈانس کی ویڈیو پر پرائے لوگ دیکھیں؟ مگر پرائے لوگ لائیو تو دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکرز اور ڈی جے نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی تو پرائے مرد ہیں نا؟ میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کو باہر نکلنے پر کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟
میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، وہ درشتی سی بولی۔ ٹھیک کہا آپ نے، خیر ایک اور بات پوچھوں؟ پوچھئے۔ آپ کے اس کی آواز میں اجنبیت در آئی تھی۔ کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں دیکھی کہاں ہیں میجر احمد؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد؟ اس کے چہرے پر تلخی رقم تھی۔ تبھی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دیکھتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو لا دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھلتی گئی۔ کون تھا اس پار؟ آپ سن رہی ہیں؟ ہوں، جی وہ چونک کر سنبھلی۔ ہوں، جی وہ چونک کر سنبھلی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھئے، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ایک زور کا دھچکا لگا۔ وہ گنگ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کو دیکھتی گئی۔ بتائیے مس حیا۔ اس کے لب بھینچ گئے۔ حیرت اور شاک پہ غصہ غالب آ گیا۔ مس حیا نہیں، مسز حیا۔ مس حیا نہیں، مسز حیا۔ ایک لفظ چبا چبا کر بولتی وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن میں ہونے والے نکاح سے بے خبر ہیں۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہاں سکندر سے میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان آئی ہی نہیں۔ جانتا ہوں، آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا نا۔ ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ۔ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی ویڈیو۔ آپ بھلے اسے ٹی وی پر چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں؟ رہا جہان سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے بہت محبت ہے اس سے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی اور نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے سوگواریت بڑا کہا سنا تھا۔ پیر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر آیا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا۔ اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے اس پار وہ شخص میز پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس کی میز پر کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تو کھلے دروازے سے اس سپاہی نے اسے ایک سرخ گلابوں کا بوکے اسے تھمایا۔ گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا، وہ پھول بھی ان سفید پھولوں سے قطعاً مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا بھی میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پر دے مارو۔ اس نے بوکے سپاہی کے بازوؤں میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔